ظہر اور عشاء کی نماز کتنی ہے؟ ہم تو بریلویت کے وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، 4 سنتے ہیں، 4 فرض 2 سنتے ہیں میرے بھائی۔ فرض نماز کی 17 رکھتے ہیں، اس پہ میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ نماز تو فرض وہی ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ ناظرین، یہ کہنا کہ صرف فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے، سنتوں کو ضروری نہ سمجھنا، یہ تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان معدوم تھا، اللہ نے اسے عدم سے وجود عطا کیا۔ اس کی بندگی کا حق تو یہ تھا کہ انسان عجز اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا، لیکن انسان اپنی عافیت کے مطابق اس کی بندگی کے حقوق ادا کرتا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کا نظام پیدا کیا تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے کون حسین عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایکم عملا، کہ تم میں سے کون عمل کرتا ہے، فرمایا احسن عملا، کہ تم میں سے کون حسین عمل کرتا ہے۔ اور بندگی کا حسن تو یہی ہے کہ بندہ سنتوں میں زیادتی کرے اور اللہ رب العزت کے حضور زیادہ سے زیادہ بندگی کے حقوق ادا کرے۔ ناظرین، انجینئر صاحب کا صحیح بخاری شریف کو بطور استدلال پیش کرتے ہوئے امت کو یہ پیغام دینا کہ ترک سنت پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ آسانی ہو تو پڑھو، یہ بھی تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس جو شخص میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سنت کا ادا کرنا یہ عمل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کا نمبر 6310، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رات میں تہجد کی 11 رکعت پڑھتے تھے، پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 ہلکی رکعت سنت فجر پڑھتے، اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے، آخر مؤذن آتا اور نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے، یعنی آپ علیہ السلام طلوع فجر کے بعد 2 رکعت سنت حجرہ مبارک میں ادا کرتے، اور پھر مؤذن آ کر خبر دیتا کہ صحابہ کرام جمع ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو میں بطور دلیل پیش کر رہا ہوں یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1253۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل صلاة الغداۃ، کہ نبی کریم علیہ السلام ظہر کی نماز سے پہلے 4 اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں یعنی 4 سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح جامع ترمذی شریف کی حدیث 430 نمبر حدیث کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1165۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی، ظہر کے بعد 2 رکعت، اور جمعے کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت نماز سنت ادا کی۔ اور اگر آپ اس حوالے سے مزید احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیں تو میں ایک کتاب آپ کو حدیث کی ریفر کر دیتا ہوں، المنہاج السوی، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی یہ کتاب کہ جس میں آپ نے احادیث کو تعلیف فرمایا ہے۔ اور اس کتاب کا 3را باب العبادات والمناسک، کہ عبادات اور مناسک کا بیان، اس باب کی 3ری فصل سنن اور نوافل کا بیان، آپ اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں، اور اس کے ذیل میں جو ڈاکٹر صاحب نے احادیث بیان کی ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور اسی طرح اس کتاب کا 13واں باب الاعتصام بسنتی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا بیان، آپ ان کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً مزید اشکالات اور ابہامات جو انجینئر صاحب کی گفتگو سے آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ ناظرین، میں نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا عمل مبارک بیان کیا ہے، اور یاد رکھیں نبی کا عمل امت کے لیے سنت ہوتا ہے،
اور علماء نے سنت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، جسے عموم میں سنت ہدا اور سنت زائدہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے اس پر پہلے بھی لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں علماء اسلام نے سنت نماز کو بالعذر چھوڑنے پر کوئی جبر نہیں رکھا، یعنی کوئی مجبوری کے تحت اگر فرض احکام بھی چھوڑ دیتا ہے تو قرآن نے مجبوری کی وجہ سے فرض احکام میں بھی قضا کا حکم دیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بغیر عذر ترک کرنا اور ترک کرنے کی عادت بنا لینا اور ایسی عادت جو کبھی نہ چھوڑنا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے روگردانی کے مترادف ہے۔ تو علماء اسلام نے اس پر گرفت کی ہے اور منع فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو تواتر سے نہ چھوڑا جائے۔ اگر عذر لاحق ہو جائے بامر مجبوری آپ سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایسی عادت نہ بنائیں کہ بندہ سنتوں سے دور بھاگے، تو دور بھگانے کے بجائے لوگوں کو سنتوں کے قریب کریں۔ ناظرین، میری آخر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے تمام فالوور سے ریکویسٹ ہے کہ براہ کرم لوگوں کو سنتوں سے دور کرنے کے بجائے سنتوں کے قریب کریں، اور یقیناً یہ آپ کو جنت سے قریب کرے گی اور دوزخ سے دور کرے گی۔ تو سنتوں کو سینے سے لگائیں، فرض احکامات کی پابندی کریں اور اللہ رب العزت کی بندگی کے تمام تر حقوق کو ادا کریں احسن طریق پر۔